بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفایہ کے مقدمات میں سے 11واں امر جو ہے وہ اشتراک لفظی کے ممکن ہونے اور واقع ہونے کی بحث ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اشتراک جو ہے وہ یا لفظی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے جو بہت سارے افراد کے درمیان میں مشترک ہے، جیسے لفظ انسان جو مشترک معنوی ہے زید عمر بکر کے درمیان۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو مختلف معانی کے درمیان مشترک ہوتا ہے، اس بنیاد پہ کہ ہر ایک معنی کے لیے علیحدہ جو ہے وضع ہوا ہے۔ اب علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ آیا اشتراک جو ہے وہ ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ تقریباً اس مسئلے میں جو ہے وہ 4 اقوال ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہوا ہے مطلقاً، اس تفصیل کے مقابلے میں جو بعد میں بیان کریں گے۔ مصنف کی بھی یہی نظر ہے اور مشہور کی بھی یہی نظر ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول جو ہے وہ محال ہے مطلقاً، یعنی اصلاً اشتراک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس تفصیل کے مطابق جو تیسرے قول میں آتی ہے۔ اب یہاں پہ چوتھا قول بعد میں آیا، لیکن ہم اس کو یہیں پہ ذکر کر دیتے ہیں کہ واجب ہے مطلقاً، اس تفصیل کے مقابلے میں جو بعد میں تیسرے قول میں ذکر ہوئی ہے کہ اشتراک کا ہونا لازمی ہے۔ تیسرا قول جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے نا اشتراک جو ہے محال ہے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ اشتراک جو ہے وہ ممکن ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کی اپنی اپنی ادلہ موجود ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ ان کو ہم نے کہا تھا کہ مقدمے میں ذکر کریں گے، ان میں سے 11واں امر جو ہے وہ اشتراک لفظی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں الحق کو وقوع الاشتراک، حق یہ ہے کہ اشتراک جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ واقع ہوا ہے تو یعنی ممکن ہے، کیونکہ کہتے ہیں ادل دلیل علی امکان شیء وقوع، ایک چیز کا سب سے بڑا اور عمدہ دلیل اس کے ممکن ہونے پر یہ ہے کہ وہ واقع ہو۔ اب جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ واقع ہوا ہے تو حتماً ممکن بھی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس واقع ہونے کی کون سی ادلہ ہیں؟ کہتے ہیں للنقل ہے، بھائی یہ چیز ہم تک پہنچی ہے، نقل ہوئی ہے کہ بھائی اشتراک جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ والتبادر، دوسرا دلیل جو ہے وہ تبادر ہے۔ بس نقل سے یہ ہے کہ بھائی یہ چیز منقول بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، ایک لفظ پہلے ایک معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ پہ بھی وہ استعمال ہوا ہے۔ بس نقل کو ہم دلیل سماعی کہہ سکتے ہیں۔ دو دلیل جو دیگر ہیں وہ ہے تبادر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ سے 2 یا 2 سے زیادہ معانی جو ہے وہ متبادر ہوتی ہے۔ جب اگر کہا جائے لفظ عین تو اس سے 2 معنی، 3 معنی، 4 معنی، اس سے زیادہ معانی جو اس کی ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں کہ عین ہو سکتا ہے عین باقیہ ہو سکتا ہے عین باصرہ ہو سکتا ہے عین بمعنی ذہب یا فضہ ہو، یا کوئی اور معنی۔ تو تبادر علامت حقیقت ہے۔ اگر وہ مشترک نہ ہوتا چند معانی کے درمیان تو کس طرح سے ہم مدعی ہو سکتے تھے کہ بھئی یہ لفظ ان کے درمیان میں، یعنی وہ معنی ہمارے ذہن میں کیوں مثال کے طور پہ تبادر پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا دلیل جو ہے وہ ہے عدم صحت سلب، بھائی بالنسبت لمعنین اکثر للفظ واحد، ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کو 2 یا 2 سے زیادہ معانی جو ایک لفظ کے لیے ذکر ہوئی ہیں ان سے سلب نہیں کر سکتے۔ مثال جس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے عین جو وہ ہے وہ عین باصرہ تو ہے لیکن عین باقیہ نہیں ہے، یا عین بمعنی فضہ جو ہے وہ فضہ نہیں ہے، مثال کے تو عین جو ہے وہ فضہ نہیں ہے یا ذہب نہیں ہے، یا اسی طرح سے جو دوسری اس کی معانی ذکر ہوئی ہیں ان معانی کو
اس لفظ سے سلب کرنا صحیح نہیں ہے، اور عدم صحت سلب حقیقت کی دلیل ہے۔ اب یہ بھی واقع ہوا ہے، تبھی ہوا ہے، لہذا کہتے ہیں عدم صحت سلب بالنسبت الی معنیین او اکثر للفظ الواحد، کہ صحیح نہیں ہے سلب کرنا اس عنوان کا دو یا دو سے زیادہ معنی کے بنسبت ایک لفظ ہے۔ بس یہ کلی طور پہ جو مصنف نے ادلہ ذکر کی، ان ادلہ میں یہ 3 دلیلیں مصنف نے دی ہیں ان کے واقع ہونے کے اوپر۔ اب دوسرے اقوال اور ان کے دلیل کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی قرائن کیونکہ مخفی ہوتے ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں کہ جب ایک چیز مخفی ہو تو اس کا استعمال جو ہے وہ خلاف حکمت ہے، لہذا مطلقاً ہم مخالف ہیں کہ بھئی اصلاً اشتراک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، یعنی یہ محال ہے، مطلقہ کی دلیل ہے کہ اشتراک جو ہے وہ نہ فقط واقع نہیں ہوا بلکہ محال ہے۔ اس دلیل کو مصنف ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان احالہ بعض، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اشتراک جو ہے یہ محال ہے، لیکن ہم نے اپنے ادلہ سے ثابت کیا ہے کہ نہ فقط یہ ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہوا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ محال ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں لِإِخْلَالِهِ بِالتَّفَحُّمِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْوَضْعِ، کیونکہ لفظ مشترک جو ہے یہ تفہیم ہونا چاہیے بہتر ہے کہ مقصود جو ہے وضع سے کہ بھئی کون سی چیز مقصد لیا گیا اس لفظ سے، وضعاً کون سا مقصود ہے، اس کا سمجھنا جو ہے نا اس میں اس اشتراک کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر ایک لفظ کی ایک ہی معنی ہو تو ہمیں جیسے ہی لفظ سنیں گے سامع سے تو ہمارے ذہن میں اس کا معنی آ جائے گا، اور جیسے ہی اس کے معنی آ جائے گا ہم اس کے مقصد کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر چند معنی ہیں تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ اس سے کون سی مراد ہے؟ لِخَفَائِل قرائن، کیونکہ قرائن بھی موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے رأیت عینا، میں نے عین کو دیکھا۔ اب جب قرینہ موجود نہیں ہے کہ اس نے کون سے عین کو دیکھا، آنکھ کو دیکھا، یا مثال کے طور پہ عین کیا کہتے ہیں ذهب کو دیکھا یا فضہ کو دیکھا یا کسی دوسری چیز کو دیکھا، تو کس طرح سے پتہ چلے گا؟ لہذا کہتے ہیں کیونکہ قرائن مخفی ہوتے ہیں، اس وجہ سے تفہیم جو ہے وہ مقصود تک پہنچنا جو ہے الفاظ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہوگا اگر ہم اشتراک کے قائل ہوں۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کی قول یہ ہے کہ بھئی اشتراک جو ہے وہ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ اب مصنف کیونکہ اس رائے کے مخالف ہیں لہذا اشکال کرتے ہیں لمن الاخلال اولا، بھائی آپ نے جو کہا کہ اس سے اخلال بالتفہیم میں مقصود تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور تفہیم میں جو اخلال واقع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اصلاً اخلال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اخلال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب قرائن مخفی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ لفظ کو استعمال کیا جائے اور قرائن کو بھی واضح طور پہ بیان کیا جائے، تو اخلال کہاں سے پیدا ہوگا؟ لہذا کہتے ہیں لمن الاخلال اول۔ اب یہ لمن دلیل ہے اس قول کے رد کی، یعنی ان احالہ بعض، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ اشتراک ممنوع ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لمن الاخلال اول، یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ تفہیم مقصود میں مانع ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ یہ اخلال وارد نہیں ہوتا، یہ خلل نہیں آتا۔ کیوں؟ لامکان الاتکال علی القرائن الواضحہ، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم جب بھی مشترک کو استعمال کریں ایسے قرائن کا سہارا لیں جو واضح اور روشن ہو۔ اب جب قرائن موجود ہوں گے تو پھر اس صورت میں کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خلل جو ہے نا وہ وارد ہو سکتا ہے؟ دوسرا دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ومن کونہ مخلا بالحکمت ثانیہ، آپ نے جو کہا کہ بھائی جب مقصد کو بیان کرنا صحیح نہیں، یعنی مقصد کو تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ الفاظ جو ہے وہ اس طرح سے ادا کیے جائیں کہ انسان مطلوب تک پہنچ سکے اور بیہودہ کلام جو ہے نا وہ اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اب اگر کوئی لفظ مشترک واضح ہو یعنی استعمال ہو اور اس کی معنی واضح نہ ہو قرائن کی وجہ سے، یہ حکمت کے بھی خلاف ہے۔ دوسرا دلیل تھا ان لوگوں کا جو کہتے تھے کہ کیا کہتے تھے کہ اشتراک جو ہے وہ محال ہے۔
لہذا وہ من کونی مخلن بالحکمت کے ذریعے سے اس دوسرے دلیل کو بھی مصنف جو ہے نا وہ رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دلیل بھی جو ہے نا آپ کی وہ صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، کیونکہ کبھی کبھی متکلم کی غرض جو ہے نا خود اجمال سے اور کیا کہتے ہیں عدم وضوح سے جو ہے نا وہ تعلق پیدا کرتی ہے۔ کبھی کبھی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ متکلم ان کو صریحاً اور واضحاً بیان نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے وہ اجمال کا سہارا لیتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اخفاء کا سہارا لیتا ہے، ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے تاکہ مخاطب کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھے، مثال کے طور پہ۔ لہذا کہتے ہیں لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، بعض اوقات میں تعلق غرض یا مقصد جو ہوتا ہے متکلم کا وہ اجمال کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے۔ لہذا یہ بھی دلیل جو ہے نا وہ دوسرے قول کا رد ہے۔ اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے تو یہی ہوگا کہ بھائی اشتراک جو ہے مخل تفہیم ہے، کیونکہ قرائن مخفی ہوتے ہیں اور یہ خلاف حکمت ہے۔ جواب کہیں گے کہ قرائن کے ساتھ استعمال، قرائن واضحہ کے تحت اگر استعمال ہو لفظ تو اخلال لازم نہیں آتا۔ دوسرا، ہر جگہ اجمال جو ہے وہ مخالف حکمت بھی نہیں ہے، کبھی کبھی حکمت اجمال کی متقاضی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول جو تھا وہ یہ تھا کہ بھائی قرآن میں جو استعمال ہے نا اشتراک کا وہ ممنوع ہے، باقی قرآن کے علاوہ دیگر جگہوں پہ اشتراک جو ہے وہ ممکن ہے۔ قرآن میں ممکن نہیں ہے، وہاں پہ محال ہے، دوسری جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جو اس قول کے قائل ہیں ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اگر لفظ مشترک کو قرآن میں استعمال کیا جائے گا تو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لازم ہے۔ نمبر پہلی یہ ہے کہ مشترک کو استعمال کیا جائے تو اس کے قرائن کو بھی استعمال یعنی ذکر کیا جائے۔ اب مشترک بھی ذکر ہو پھر اس کے قرائن بھی ذکر ہو تو یہ تطویل لازم ہے، یہ کلام کا طولانی ہونا لازم ہے۔ اب کیا فائدہ کہ ہم مشترک کو ذکر کریں پھر اس کے قرائن کو بھی ذکر کریں، اپنے کلام کو بڑھائیں، جبکہ ہم دوسرے ایک مختصر لفظ سے اسی معنی کو سمجھا سکتے ہیں، تو تطویل لازم آئے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی لازمی نہیں ہے کہ ہم قرائن کو ذکر کریں، ہم فقط مشترک کو ذکر کرتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے، ہم اس کی قرائن کو ذکر نہیں کرتے، بھائی اگر قرائن کو ذکر نہ کیا جائے تو اس سے اجمال لازم آئے گا۔ تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کیونکہ مختصر کتاب موجز و مختصر ہے، مختصر کتاب ہے اور مطالب مفیدہ رکھتا ہے، اس میں اشتراک کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں دیگر عام لوگ جن کا کلام جو ہے وہ تطویل کا اگر شکار ہو بھی صحیح، مجمل ہو بھی صحیح تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا وہ مشترک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا قول سوم یہ ہے کہ بھائی قرآن میں مشترک کا لانا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ تطویل یا اجمال کا باعث ہے، دیگر جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مصنف کی جو جواب ہے اس قول کے رد میں وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ تطویل نہیں ہے ہر جگہ، لازمی نہیں ہے، جہاں پہ بھی لفظ مشترک استعمال ہو وہاں پہ تطویل لازم ہے، کیونکہ لازمی نہیں ہے قرائن ہمیشہ لفظیہ ہو سکتا ہے، قرائن حالیہ ہوں۔ قرائن حالیہ جو ہیں وہ حین الکلام ان کا لحاظ کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کو ذکر کیا جائے، لفظاً ان کا ذکر کیا جائے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ لفظاً بھی ذکر کرنا لفظ کے لیے مشترکاً ممکن ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفید بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ کیونکہ قرینہ ہے لہذا کوئی اور معنی نہیں رکھ سکتا، ہو سکتا ہے خود وہ لفظ بھی جس کو ہم نے قرینے کے عنوان سے ذکر کیا ہے وہ لفظ بھی بذات خود کیا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک معنی ہوتی ہے جس تک ہم مخاطب کو پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ بس ہر جگہ تطویل نہیں ہوتی، اگر ہو بھی صحیح تو ہم کہتے ہیں مفید ہے۔ دوسری بات بھائی اگر فرض کیا جائے کہ قرآن کو میں ہم نے لفظ مشترک کو استعمال کیا خدا نے اور قرینہ نصب نہ کیا اور کلام مجمل ہو گیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم کہتے ہیں کہ پچھلے دلیل میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ کبھی کبھی خود اجمال جو ہے وہ مطلوب متکلم ہوتا ہے، لازم نہیں کہ فقط ہماری غرض جو ہے وہ اجمال سے تعلق پیدا کرے، خدا بھی حکیم ہے، اس کا بھی جو کلام ہے وہ بھی ذاتاً کوئی اجمال جو ہے وہ مفید ہو سکتی ہے۔
لہذا کما کے ذریعے سے اس تیسرے قول کا رد مصنف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توہم، یہ جو کہا گیا ہے کہ مشترک کا قرآن میں استعمال محال ہے، ہم کہتے ہیں یہ محال نہیں ہے، یہ جو توہم کیا گیا یہ باطل ہے۔ لأجل لزوم التطویل بلا طائل، بھائی جنہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں آنا صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے قرآن میں مشترک کا آنا محال ہے کیونکہ یہ اس سے لازم آتا ہے ایسی تطویل کا، کلام کے طولانی ہونے کا، جو بلا طائل بغیر فائدے کے، مال اتکال علی القرائن، اگر قرائن پر اعتماد کیا جائے اور قرآن میں ان قرائن کو بھی ذکر کیا جائے تو کلام طولانی ہو جائے گا۔ وَلِأَجْلِ الْإِجْمَالِ فِي الْمَقَالِ لَوْلَا الْاتِّكَالُ عَلَيْهَا، اور اگر قرائن کو ذکر نہ کیا جائے تو کلام کا مجمل ہونا لازم آتا ہے، مقال میں گفتگو میں اس کا مجمل ہونا جو ہے وہ لازم آتا ہے، جبکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بس جنہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں مشترکہ استعمال جو ہے وہ محال ہے، ان کی یہ دو دلیل ہو گئی، پہلا یہ کہ تطویل بلا طائل لازم آتی ہے، دوسرا یہ کہ اجمال لازم آتا ہے، اگر قرائن کو ذکر کریں تو تطویل، اگر نہ کریں تو اجمال۔ فرماتے ہیں وَقِلَاهُمَا غَيْرُ لَائِقٍ بِكَلَامِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ كَمَا لَا يَخْفَى، دونوں اعتراض جو دونوں اشکالات غرض آخر، یہ قرائن مقالیہ دوسری معنی کو بھی مخاطب کو سمجھانے کے لیے آئی ہیں، بس ایک لفظ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ قرینہ ہے کوئی اور مطلب بھی مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے، اور اکثر قرآن میں ایسا ہوتا ہے۔ وَمَنِ كَوْنِ الْإِجْمَالِ غَيْرُ لَائِقٍ بِكَلَامِهِ تَعَالَى، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ موجب اجمال بھی ہے تو یہ کہنا کہ کلام خدا کے لیے اجمال کا آنا مناسب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی صحیح بات نہیں، کیونکہ ما کونی مما یتعلق بھی الغرض، کیونکہ اجمال ایک ایسی چیز ہے جس سے غرض تعلق پیدا کر سکتا ہے، اور خدا کی غرض بھی اس سے تعلق پیدا کر سکتی ہے۔ وَإِلَّا لَمَّا وَقَعَ الْمُشْتَبَهُ فِي كَلَامِهِ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ خدا کی غرض اجمال کے ساتھ تعلق پیدا نہ کرتی تو قرآن میں کبھی بھی مشتبہ جو ہے نا وہ آیت یا لفظ یا جملہ واقع نہیں ہوتا، جبکہ خود قرآن میں کہا گیا ہے کہ بھئی اس قرآن میں جو ہے نا مشتبہ چیزیں بھی ہیں۔ وقد اخبر فی کتاب الکریم، خدا نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے بے وقوعہ فی ہے کہ یہ مشتبہ جو ہے وہ قرآن میں آئے ہیں۔ قال اللہ تعالی من آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرَ متشابہات، بس یہ اخر متشابہات بتاتا ہے کہ قرآن میں ایسی آیت بھی ہیں جن کے مطالب روشن نہیں ہیں، وہ مجمل ہیں، اور یہ حکمت کے خلاف بھی نہیں، کیونکہ اصل ان میں غرض ان چیزوں کو چھپانا ہے، اسرار کو ہر ایک کے سامنے نمایاں نہیں کیا جاتا، لہذا کلی طور پہ تیسرا دلیل بھی جو ہے وہ فاسد ہے۔ صلی اللہ